رب العالمين الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفقدان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حضرات گرامی قدر، بزرگان و عزادار فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کی بستی میں بار اول یعنی پہلی مرتبہ منبر پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ گزارشات ہیں جو میں پہلے پیش کر دوں۔ سب سے پہلی گزارش کہ درمیان مجلس سے اچھا ہے مجلس سے پہلے ہی یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں مکمل توجہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں یہاں سے جو کچھ بھی بیان کروں گا اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو کچھ بھی بیان کروں گا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میری تقریر سے متعلق، میرے اس خطاب سے متعلق اگر کسی کے بھی ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، پھر سے دہراتا ہوں، میرے اس خطاب سے متعلق جو ابھی میں خطاب کروں گا، میری اس تقریر سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو وہ سوال مجھ سے کریے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب ان کو بلایا کس نے تھا، ان کو پکڑو، وہ بیچارے آپ کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کا کوئی بھی عالم علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلانے والا ضروری نہیں ہے کہ جو میں بیان کروں اس کا علم اس کے پاس ہو۔ بہت سارے کچھ چہرے ایسے ہیں جو چہرے میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، کچھ چہرے ایسے ہیں جو میری مجلسیں سن چکے ہیں۔ میں تحقیق اور اصلاح پڑھنے کا عادی ہوں۔ ظاہر ہے ضروری نہیں کہ بلانے والا وہ علم رکھتا ہو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نہیں رکھتا ہو،
اس لیے دنیا کا کوئی عالم دنیا کے تمام علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ تو شخصیت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تھی۔ یہ بھی کیفیت نہ پیدا ہونے دیجئے گا، ارے یہ کیا پڑھ گئے۔ آپ آپس میں تذکرہ جب کریں گے تو اس سے بدمغزی ہوگی، مجھ سے سوال کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ غور فرما رہے ہیں، ممکن ہے جسے ہم سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں کہ زبان پھسل جائے، کوئی لفظ نکل جائے، وہ ایک الگ چیز ہے نا۔ ممکن ہے کہ انسان سے خطا ہو، ظاہر ہے کہ خطائیں ہوں گی، لیکن بہتر ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ سوال مجھ سے کریے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلامت رہے وہ حضرات، ان کی مائیں، ان کے والدین سلامت رہے جن لوگوں نے اس مجلس عزائے فاطمیہ کا انعقاد کیا ہے۔ 13 تاریخ سے لے کر کے 3 تاریخ تک، ظاہر ہے کہ یہ 2 تاریخیں مل رہی ہیں شہادت کی، وہ بھی منائی جاتی، یہ بھی منائی جاتی، ساتھ میں منائی جائے اور بہتر ہے، ظاہر ہے کہ ایک تذکرہ ہوگا۔ جسے ہم نے ایام فاطمیہ یا ایام عزائے فاطمیہ کا نام دیا اور اسے بڑے ہی پرخلوص انداز میں مناتے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہے کیا؟ بی بی زہرا کی شہادت کے موقع پر مجالس عزا کا انعقاد کر دینا صرف ایام فاطمیہ نہیں ہے۔ علی رضا پناہیان بیان کرتے ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ اصل میں ظالم سماج میں رہ رہے خاموش لوگوں کے خلاف احتجاج ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کا؟ میں عادی ہوں نظروں میں نظریں ملا کر کے پڑھنے کا، لہٰذا آخری طبقہ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم تک نگاہیں نہیں پہنچیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے اس کا تسلسل میں آخر میں دوں، اس لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ جملہ لگایا کہ ممکن ہے ذہن سے نکل جائے۔ ایام عزائے فاطمیہ اصل میں ظالم سماج میں رہ رہے خاموش مظلوموں کے خلاف احتجاج ہے۔ ہماری خاموشی زمانے کو ظالم بنا دیتی ہے، ہماری خاموشی زمانے کو ظلم کرنا سکھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں، صبح اپنے بچے کو بٹھائے ہوئے اپنی بائک پہ، اسے اسکول چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیے گا ہمارا سماج کیا ہے۔ ایک کار والے نے غلطی سے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دی یا کسی کی گاڑی کو مار دی، ظاہر ہے جو ٹکر کھانے والا ہے اسے تو غصہ آئے گا ہی، فطرت کا تقاضا ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے اس سے بحث کرنے لگے گا۔ اب سماج دیکھنا، سماج یہ نہیں کہے گا کہ اس نے غلطی کی ہے اس کی کار کو سائیڈ لگاؤ، یا یہ نہیں کہے گا کہ بائک والے نے غلطی کی ہے اس کو پکڑ کے سائیڈ لگاؤ، نہیں، جو بیچارہ غصے میں جو مظلوم ہے، جو اپنا احتجاج تنہا کھڑا ہو کے کر رہا ہے، اسی کو سارے ٹریفک والے یہ کہتے ہیں بھائی تو بعد میں لڑ لینا، ابھی ہم لوگ کو دیر ہو رہی ہے۔ غور فرمایا؟ بھائی ہمیں اسکول چھوڑنا ہے، بھائی ہمیں آفس جانا ہے، بھائی ہمیں فلاں کام، ہمیں تاخیر، تمہارے بحث اور تمہاری جنگ کی وجہ سے ہم پھنس رہے، نہیں، یہ تم اپنا مطلب نہیں نکال رہے ہو، اس غلط کرنے والے کو تم حوصلہ دے رہے ہو تاکہ وہ سماج میں ظالم بنے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایام عزائے فاطمیہ، اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کروا دیا، اس سال تو بہت سارے کیس ہوئے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں انہوں نے 3 مہینے کی فیس کچھ اور لی، سیکنڈ انسٹالمنٹ میں کچھ اور لی۔ اب ہم جا کے پوچھ رہے بھائی یہ بڑھا کیوں دے؟ کہا گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے، بھائی نیکسٹ سیشن سے بڑھا لینا، اور کوئی اسکول نہیں بڑھا رہا ہے۔
کہا نہیں گورنمنٹ نے اجازت دے دی، ہم نے بڑھا دیا، اور تو کوئی نہیں بول رہا. غور فرمایا آپ نے؟ اور تو کوئی نہیں بول رہا. میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک پیرنٹ ہے، میں نے اس سے سوال کیا بھائی تو نے سوال نہیں کیا؟ کہا بھائی میں سمجھ ہی نہیں پایا آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں. کہ لے بھائی دیکھیے میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں، میں چونکہ زیادہ تر علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو سنتا رہتا ہوں اور ان کی تقریر سننے سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی پہلے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں میں پریکٹیکل زیادہ بیان کروں. میں نے اس سے کہا یار تمہیں معلوم ہی نہیں یہ اس طرح سے، ہاں یہ تو غلط ہے. میں نے کہا مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن سے کہنے کی ضرورت ہے. غور فرمائے عزیزان گرامی، سماج جب خاموش ہو جاتا ہے تو چاہے کوئی شخص ہو چاہے کوئی انتظامیہ ہو، وہ اپنے ظلم کے پر کو پھیلا کر کے دنیا میں اپنے آپ کو ظالم ثابت کر دیتا ہے. ایام عزائے فاطمیہ ایسے خاموش لوگوں کے خلاف احتجاج کا نام ہے. اگر تم خاموش رہو گے، اب بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے جملہ کیا کہا تھا؟ جو اس ظلم سے راضی ہوا وہ بھی ظالم ہے. خاموشی اختیار کر لی وہ بھی ظالم ہو گیا. تمہاری خاموشی دنیا کو ظالم بنا دیتی ہے. اچھا اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ بولنے لگو، اس لیے کہ علی کا چاہنے والا اتنی عقل اور اتنا شعور ضرور رکھتا ہے کہ کب کیا اور کیسے بولنا چاہیے. غور فرمائے عزیزان گرامی، کب کہاں اور کیسے بولنا چاہیے، نہیں کہ ہر جگہ بولنا نہیں. جب کہیں ظلم ہوتا ہوا نظر آئے تو ایام عزائے فاطمیہ کا سبق یہ ہے کہ تنہا مدینے میں ہوں 40 روز تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے. پہلے دن کھٹکھٹانے پہ خاموش نہیں بیٹھی، 40 روز تک دروازوں پہ دق الباب کیا بی بی زہرا نے. میں آخر میں بیان کروں گا. اور یہ ہے شخصیت کون؟ کہاں سے بیان کروں اور کہاں سے نہ بیان کروں. اتفاق یہ کہ میں خود یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے. یہ بھی ایک اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے. کہاں سے بیان کروں، کیا کیا بیان. ولادت کیسے ماحول میں جناب فاطمہ زہرا کی پرورش ہوئی، کیسے ماحول میں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی. بہت مشہور واقعہ ہے. میں پورا واقعہ بالکل لفظ بلفظ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف وقت کی وجہ سے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری باتوں کو میں سمیٹ سکوں. وہ واقعہ بہت مشہور ہے نا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک شخص آ کے بیان کرتا ہے، کیا کرتا کہ جب میری بچی پیدا ہوئی اسے ہم لوگوں نے چھپا رکھا تھا. جب تھوڑی بڑی ہونے لگی تو ماں یہ بار بار کہے تھوڑی بڑی ہو جانے دو اس کے بعد لے جا کے دفن کرنا. تو اب بڑی ہو جانے دو تو اس کے بعد لے جا کے دفن کرنا ہے نا. یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، بچوں کے لیے بیان کر دے رہا ہوں. جب تھوڑا اور بڑی ہو گئی، شعور تھوڑا ہلکا شعور آنے لگا، اپنے باپ کو پہچاننے لگی اور کھیلنے لگی، تو وہ اس کو لے کر کے جاتا ہے قبرستان. وہاں ایک قبر کھودتا ہے، بچی بھی قبر کھدوانے میں مدد کرتی ہے. کہ بیٹی ہے جو باپ کی مدد کر رہی ہے. پھر جب بیٹی کو اس قبر میں بٹھاتا ہے تو جب باپ اس میں مٹی ڈالتا ہے تو بیٹی بھی مدد کرتی ہے، وہ بھی اپنے اوپر مٹی ڈالتی ہے. لیکن جب مٹی گلے تک آ جاتی تو بچی گھبرا جاتی ہے. باپ بیان کرتا ہے کہ کٹتے ہوئے دل سے کو سنبھال کے، پھٹتے ہوئے جگر کو سمیٹ کر، خون آلود اشکوں کے سہارے میں نے اس کے سر کو مٹی کے نیچے دبا دیا. اور جب میں واپس گھر آیا تو اپنی بیوی سے گلے لگ کے گھنٹوں رویا. ان کی خوشی نہیں تھی بیٹیوں کو دفن کر دینا، سماج ایسا تھا جو بیٹیوں کو برداشت نہیں کر رہا تھا. یہ ایک واقعہ آپ کو ملا. ممکن ہے سارے گھروں میں آپ سوال کر دیں تو ہر باپ یہی جواب دیتا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی اپنی بیٹی کو دفن کرنے میں. ایسا ماحول
اچھا آ کے گھنٹوں رویا. اس موقع پر حیدر مہدی ہلوری صاحب اپنی مجلس میں بیان کرتے ہیں, اس موقع پر ایک جملہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت, حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک جملہ کہتے ہیں, بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا عرب کہ جن کی آنکھوں سے گرم گرم نکلتے ہوئے آنسو رخساروں سے کے سہارے زمین پر ٹپک گئے, ان کے گرم آنسوؤں نے جن کے دلوں کو تبدیل نہ کیا, ایسے عرب کے دلوں کو رسول اللہ کے اخلاق نے تبدیل کر دیا. غور فرما رہے ہیں جان گرامی, ایسے دلوں کو جن کے خود کی, یہ تو جذباتی چیز, یہ ایموشنز ہے جو انسان کے دل کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں. ایسے دلوں کو اگر کسی نے تبدیل کیا تو رسول اللہ کے خلق نے, رسول اللہ کے اخلاق نے, رسول اللہ کے کردار نے. یہی وجہ ہے کہ آج جو دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے زبان سے لوگوں کو اخلاق بتایا, کردار سے اخلاق نہیں بتایا. اسی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں. عزیزان گرامی, ایسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کو عزت نہیں دی جا رہی تھی, ایسے ماحول میں جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنکھ کھول کر رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی کہ جب تک میں نہ تھی تو بیٹیوں کی کوئی وقت اور عزت نہیں تھی, میرے وجود نے عرب کی زمین پر بیٹیوں کو عزت دار بنا دیا. جی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا سب سے بڑا معجزہ, اس چیز کو ختم کرنا بڑا مشکل. سماج میں جو چیز رائج ہو جاتی ہے اسے ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سماج میں جو چیزیں رائج ہو جاتی ہیں اسے ختم کرنا, اسے توڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل. آج ہی دیکھ لیجئے, سماج میں جو چیزیں چل رہی ہوں سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عقل و شعور, یعنی آپ کے دین اور مذہب کے بنا پہ صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ صحیح نہ ہو تو اس کے مخالف ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ اس کے مخالفت میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے ہو جائے گی. نیند کی قربانی, پیسوں کی قربانی, رشتے کی قربانی. ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا معنی یہی ہو کہ اپنا گردن کٹا دے. بہت سارے رشتوں کی بھی قربانی, محبت کی بھی قربانی, ممکن ہے قربانیاں دینی پڑے, لیکن مخالفت ضروری ہے. اس لیے کہ آپ کی عقل اور آپ کا شعور آپ سے کیا کہتا ہے. سماج کیا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. عقل و شعور اور خدا کا دین کیا کہتا تھا کہ اگر نبی کے گھر میں بیٹی آئے تو اسے سر کا تاج بنا کے رکھو. نہیں, بلکہ اگر وہ اپنا قدم بڑھا کے اپنے باپ کے سامنے آ جائے تو باپ اس کی تعظیم کو اٹھ جائے. یہ احترام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. سماج اتنا خراب, یہ سماج ہی تو تھا جس نے یزید کو یزید بنا دیا. یہ معاشرہ تھا جس نے ابن زیاد کو ابن زیاد بنا دیا. نہیں سب, اگرچہ اس بات کو کلیئرلی آپ ایکسپٹ نہیں کر سکتے تو آج کے زمانے میں آسانی سے کر لیں گے. کل کو, بلکہ میرے بچپن کی بات ہے, اگر میرا لباس کہیں سے پھٹا ہوتا تھا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. ارے پیچھے سے تمہارا پائنٹ پھٹا ہے. اور گاؤں کی زندگی, ہمارے گاؤں میں بھی ہمارے دوست احباب ایسے, ارے نیچے سے تمہارا پائنٹ پھٹا ہے, تمہارا دامن پھٹا ہوا, لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. آج کیا ہے؟ آج کے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے یا 14 سال پہلے کی بات. ایک صاحب سے میں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا یہ کمپنی کی جینس ہے میری. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا اتنی مہنگی ہے؟ کہاں؟ تو میں نے آپ غلط سامان لے آئے. کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ پھٹی ہوئی لے آئے, آپ نے دیکھا نہیں؟ تو مسکرا کے بولے ابھی تم بہت نادان ہو. بھائی ظاہر ہے کہ 13-14 سال پہلے ہماری عمر ہی کیا رہی ہوگی. ابھی تو اپنے لڑکپن اور اس میں تھے, جوانی اور لڑکپن کے بیچ جنگ کر رہے تھے ہم. انہوں نے کہا ابھی تم بہت نادان ہو, اسی چیز کو تو ہم نے خریدا ہے. آج وہ برانڈ بن گیا ہے نا. یہ ہے سماج اور معاشرہ. اچھا صحیح سے بتاؤ, کولڈ ڈرنک آپ لوگ پیتے ہو,
کہ کسی زمانے میں چلو آپ لوگوں نے مانا، آج تو ہمارے خیال سے 90% لوگ اتنا جانتے ہیں، 90% لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسا مشروب، ایسی پینے والی شے ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ تو سبھی جانتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، کم از کم چلو پہلے نیا نیا آیا تھا، لوگوں نے کہا نہیں بہکانے والی چیز، آج میڈیکلی بھی ثابت ہے اور پریکٹیکلی بھی ثابت ہے، جو پیتا ہے وہ بھی بتا سکتا ہے نا۔ یہ سماج ہے جو ہمیں اس چیز کو پینے پر فخر محسوس کرا، ہماری شادیوں میں ہوتا ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا صاحب پروڈکٹ کے مخالف بیٹھ گئے، نہیں، میں سماج کی بات بتا رہا ہوں۔ سماج ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز اس میں رائج ہو جاتی ہے، لوگ اسے افتخار کے سبب میں، فخریہ لوگ اس کو انجام دینے لگتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا عرب کی زمین پر رہ کر کے دنیا والوں کو بتا رہی ہیں، سماج کی بیٹیاں جب ودا ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں تو اپنے عروسی کے لباس میں ہوتی ہیں۔ بات پہنچ رہی، عروسی کا لباس یعنی دلہن کا جو لباس ہوتا ہے، جسے آج ہم کیا کہتے ہیں، اسے غرارہ وغیرہ ہے نا، بڑا مہنگا اور خوبصورت لباس جو ہوتا ہے۔ آج جب سماج میں بیٹیاں ودا ہو کے اپنے گھر پہنچتی ہیں تو اپنے عروسی کے لباس میں ہوتی ہیں۔ یہاں اس بیٹی کے باپ نے آ کے سوال کیا، بیٹی تمہارا عروسی کا لباس کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے، بابا میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ راہ خدا میں تم وہی چیز دیا کرو جو تمہیں دل سے زیادہ عزیز ہو، لہذا جو لباس مجھے زیادہ عزیز تھا اسے میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شخصیت تھی۔ بابا جان میں نے خود آپ کی زبان سے سنا ہے، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، وہ راہ خدا میں دیا کرو۔ لہٰذا یہ پیوند لگا لباس ہم نے خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنے لیے منتخب کیا، اور جو مجھے دل سے زیادہ عزیز لباس تھا اسے میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ ایک چیز، بلکہ ایک اصول ہے یہ، اور میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں خود محبوب ہلوری اپنے لیے بھی یہ دعا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور آپ لوگوں کی بار الہا ہم سے جو بھی عمل ہو صرف تیری خوشنودی کے لیے، خدا کی خوشنودی نہیں چاہیے، نہ کسی صاحب کو دکھانا ہے، نہ مجھے کوئی اسٹیٹس دکھانا ہے، نہ کسی کو شو کرنا ہے، نہ کسی سماج کو دکھانا ہے۔ جب ہم خدا کے لیے کسی کام کو انجام دیتے ہیں نا، تو پھر دنیا یہ معنی نہیں رکھتی۔ پھر ہم یہ سوال نہ کریں کہ فلاں کیا کہیں گے اور اس معاشرے میں ہمارا کیا ہوگا، اس سماج میں کیا ہوگا۔ اچھا دیکھو، یہ جو اتنی باتیں میں کر رہا ہوں نا، اس کا نتیجہ یہ بھی آپ لوگ نہ نکالیے گا، یہ کیا مطلب سماج سے الگ ہو جائیں؟ نہیں، اگر سماج یقیناً لائق لعنت بن گیا ہو، جسے یزیدی سماج کہا جائے، تو اس سماج سے الگ ہو جانا بہتر ہے۔ لیکن اگر سماج میں چند بیماریاں آ جائیں تو ان بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، اور یہ سماج سے الگ ہو کر کے نہیں ہوگا، سماج میں رہ کر کے ہوگا۔ اور ہونا ہے جان گرامی، ان بیماریوں سے لڑنا ہے۔ بی بی زہرا نے اس چیز کو ہمیں سمجھایا۔ کیسا ماحول ہو گیا تھا اس وقت، بابا کے گزرے ہوئے کتنا دن ہوا، اور ماحول کیا بن گیا، ہر ایک انسان خاموش ہو گیا تھا، ہر ایک انسان۔ جبکہ بی بی زہرا کے لیے کیا اس مدینے میں رہنے والوں نے حدیثیں نہیں سنی تھی؟ بی بی زہرا کی شان اور بی بی زہرا کی عظمت نہیں پہچانتے تھے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل کہو، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں اجرت کس چیز کی۔ یہ جو دین لے کر کے آئے نا، جو عرب آ کر کے کہتے ہیں، اس کا پورا پس منظر ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ جب وہ سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حبیب جو بغیر حکم خدا کے کلام ہی نہیں کرتا، اس وہی نازل ہوئی، کہو ان لوگوں سے لا اسألکم اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔
الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت رکھو، قرابت داروں سے مودت رکھو۔ قرابت دار کی تفسیر میں تمام علماء اہل تشیع اور علماء اہل سنت نے، زیادہ تر نے، قرابت دار میں خود محدث دہلوی نے، علامہ مودودی نے، ان سب لوگوں نے، تاریخ تفسیر در منصور نے بھی، صاحب در منصور نے بھی، سب نے یہ لگے قرابت دار کا مطلب ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کئی یہ آیا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد، ہے نا؟ لیکن یہ عربی کا سنٹنس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قربا کے معنی ہے کیا؟ الا المودۃ فی القربہ، اقربا کا جملہ استعمال نہیں ہوا، اقرب نہیں استعمال ہوا ہے، قربا کا لفظ استعمال ہوا۔ دراصل یہ قربا جو ہے نا، یہ تانیث کا لفظ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ قربا کا لفظ تانیث سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک تذکیر ہوتا ہے، ایک تانیث ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے، ایک پروش لنگ ہوتا ہے، ایک استری لنگ ہوتا ہے۔ تو یہ قربا جو ہے نا، یہ فیمیل ورڈ ہے، یہ مؤنث لفظ ہے، یہ استری لنگ شبد ہے۔ غور فرمائے جان گرامی، پروردگار عالم اس آیت میں کسی عورت کی مودت طلب کر رہا ہے۔ میں اور مثال دیتا ہوں، جیسے کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، کبرا مؤنث، مذکر کا لفظ صغیر چھوٹا، مذکر کا لفظ اصغر اس سے چھوٹا، صغرا مؤنث۔ بالکل ویسے ہی قریب، اقرب، قربا۔ قریب تر، اقرب اس سے زیادہ قریب، قربا یہ مؤنث کا لفظ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اہل بیت اطہار میں اگر کسی شخصیت کو مرکزیت حاصل تھی تو وہ مرکزیت جناب فاطمہ زہرا کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل نے پروردگار عالم سے سوال کیا، بارالہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا یہ میرا رسول، یہ میرا حبیب ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کے نواسے ہیں، یا یہ نہیں کہا دیکھو وہ میرا ولی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے بیٹے، یا یہ نہیں کہا یہ جوانان جنت کے سردار ہے، یہ ان کی ماں ہے، ان کے باپ ہے، ان کے نانا، نہیں، بلکہ کیا کہا، ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، مرکز بن۔ یہی وجہ مباہلے میں بھی، مباہلے کی تصویر آپ کے سامنے کیسے آتی ہے؟ سب سے آگے رسول اللہ کو ہونا چاہیے، وہ تھے، اس کے بعد مولا کائنات کو ہونا چاہیے، اس کے بعد بی بی زہرا کو ہونا چاہیے، اس کے بعد امامین حسنین کو ہونا چاہیے، ہے نا؟ نہیں، سب سے آگے اگر رسول تھے تو ان کے پیچھے بی بی زہرا تھی۔ ایک طرف مولا کائنات تھے تو ایک طرف امام حسن تھے اور گود میں امام حسین تھے۔ مرکز بنا کے بھیجا۔ یہ شخصیت ایسی ہے جسے پروردگار عالم نے عصمت کے حصار میں مرکزیت کا مقام دیا، سینٹر بنا کے بھیجا جناب زہرا کو۔ اور یہ بنانا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا اپنے آپ کو اس آیت کے ذیل میں قرابت داروں سے مودت کا دعویٰ کرے تو دنیا کو اس آیت کی
اس آیت کے اوپر لا کر کے پرکھنا ضروری ہے کہ اس کا تعلق جناب زہرا سے کیسا ہے۔ بی بی زہرا سے اگر محبت ہے تو ٹھیک، قرابت داروں سے مودت ہے۔ بی بی زہرا سے اگر عداوت ہے تو اسے قرابت داروں سے نہ مودت ہے نہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کئی مقامات پر جناب حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، جناب عمار یاسر سے بھی روایت ہے، جناب سلمان فارسی سے بھی روایت ہے، جناب علی مرتضیٰ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میری فاطمہ ہے، یہ جس سے راضی اس سے خدا بھی راضی، اس سے میں بھی راضی، یہ جس سے ناراض اس سے میں بھی ناراض، اس سے خدا بھی ناراض۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہمیں یہ تلاشنا بی بی راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر بی بی راضی ہے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اب ہمیں تاریخ کے اوراق میں ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا جملے کو اور آسان کروں، اب ہمیں تاریخ کے پنوں کو نوچنے اور پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے بی بی راضی تھی وہ آج تک ہمارے دلوں میں ہے۔ جس سے بی بی راضی تھی وہ آج تک ہمارے دلوں میں ہماری محبت بن کے بیٹھا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، جس سے بی بی ناراض تھی وہ آج تک ہماری زبان سے لائق لعنت بنا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ بی بی زہرا سے کون راضی ہے، بی بی زہرا کس سے راضی ہے اور بی بی زہرا کس سے ناراض ہے۔ جن سے بی بی زہرا راضی ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کی محبت کو معیار اسلام بنا دیا ہے۔ شاید بات نہیں پہنچی ہے، اس وجہ سے میں اس آیت کو تھوڑا مثال کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں، اور تھوڑا سا پس منظر بھی بیان کرنا پڑے گا، ہماری مجبوری آ گئی ہے تاکہ عصمت فاطمہ زہرا کیا ہے۔ دیکھیے، جب عرب کے لوگ حضور پاک کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو دین لائے ہیں جس کے بدلے ہم فلاح اور بہبودی حاصل کر رہے ہیں، جس کے بدلے ہمیں خدا ملا ہے، جس کے ذریعے ہمیں خدا ملا، ہمیں نجات ملی ہے، ہم ان صعوبات ان پریشانیاں جو آپ نے اٹھائی اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کس کے بدلے؟ یہ جو دین لے کر کے آئے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ جو سوال ہوا ہے یہ دین کے ہی بدلے تو ہوا ہے نا، اسلام کے بدلے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں نا۔ کس کی اجرت دینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اسلام کی۔ اچھا، یہ خود ہی آئے تھے، اللہ نے نہیں مانگا تھا اسلام کی اجرت، انہوں نے خود ہی پیش کر دیا کہ جو آپ لے کر کے آئے ہیں اور ہمیں جو فلاح اور بہبودی دلوائی ہے، آپ نے جو نجات دلائی ہے، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، جو کچھ تم دینا چاہتے ہو، جس چیز پہ تم فخر کرتے ہو نا۔ یہاں ایک بات کا اور خیال رکھنا کہ اسلام کی نظر میں کسی کی کوئی مالی حیثیت یا اس کا کوئی دنیاوی وقار کسی کام کا نہیں ہے۔ کچھ بھی لے آؤ، پوری دنیا لے آؤ، رسول اللہ تو ممکن ہے یہ بھی جواب دے دیتے ہمیں تو بالکل ابتدائی اسلام میں ہی آفر کیا جا رہا تھا، جو چاہو لے لو لیکن جان چھوڑو ہماری، ہمیں نہیں چاہیے۔ کس کے بدلے؟ اسلام کے بدلے، دین اسلام کے بدلے۔ یہ تو بالکل واضح ہے ایک دم۔ کس کے بدلے دے رہے تھے؟ کس کی اجرت ہو رہی تھی؟ اسلام کی اجرت۔ اور جب اجرت رکھی تو کیا رکھی؟ قرابت داروں سے مودت، قربا کی مودت، یعنی فاطمہ زہرا کی مودت ہے نا۔ اجرت اگر اسلام کی کچھ قرار پائی تو کیا؟ جناب فاطمہ زہرا کی قربت۔ اب آئیے، جو دشمنان زہرا ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ٹوپی، حالانکہ شیروانی کے ساتھ ہی مل رہی ہے، مثال دے رہا ہوں۔ یہ ٹوپی آپ کی جلالی کی مارکیٹ سے مثلا میں خرید کے لے کر کے آیا، یہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہ صاحب بھی موجود، سبھی لوگ تھے، حسن بھائی بھی تھے موجود وہاں پر، اور
میں نے ٹوپی لی، ہاں بھائی ہم تو آئے ہیں مجلس پڑھنے، مولوی ہیں، اور کر کے آگے بڑھ گئے۔ بھائی صاحب اس کی قیمت تو دے دو، پیسے تو دے دو، جو بھی قیمت رہی ہو۔ ہم لے کر کے چلے آئے، اور وہ بیچارہ بول بھی نہیں پایا کچھ۔ ارے بھائی صاحب یہیں کے لوگ ہیں، ابھی مارنے پیٹنے نہ لگے، چلو آگے بڑھو۔ اچھا یہاں تو دادا گیری چل گئی، ہم لے کے آ گئے۔ اب جب اس ٹوپی کو لگا کے میں مصلی پہ نماز پڑھنے گیا، وہاں میری غنڈہ گردی چلی۔ بھائی گئی نماز تمہاری، ختم۔ بہرحال یہ کون سا فلسفہ ہے تیرا؟ ارے ابھی اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں، اس میں بھی میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی رکوع کر رہا ہوں، اس میں بھی سجود کر رہا ہوں، اس میں بھی تسبیحات عربہ پڑھ رہا ہوں، سب کچھ۔ ارے تسبیح فاطمہ زہرا بھی پڑھ لیا، ختم، کچھ نہیں، قبول ہی نہیں ہوا۔ کیا ہے کہ اس ٹوپی کی اجرت نہیں دی گئی ہے۔ آ گئے مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس بڑی، بی بی سے توسل کیا، حسب عادت، بی بی زہرا آپ کے ہاتھ میں ہے، قبول کریے گا۔ بی بی جواب دیں گی واپس جاؤ۔ بی بی ہمیشہ پڑھتے تھے، آپ ہی حوصلہ دیتی تھیں، یہ آج کہنے قبول ہے کہ جو ٹوپی لگا رکھی نا اس کی اجرت نہیں دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دین پر عمل کر کے ہم مسلمان بنے ہیں، اس دین کے تمام ارکان میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ یا کوئی چیز غصب کر کے بغیر اجرت ادا کیے ہوئے ادا کیا جائے تو وہ خدا کی بارگاہ میں اس دین کے نظریے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن کا یہ حال ہے کہ اگر کسی چیز کی اجرت ادا نہ کی جائے تو یہ رکن قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسلام کی اجرت ادا نہیں کی اور مسلمان بن کر دنیا میں پھر رہے۔ اب عظمت فاطمہ زہرا کا اندازہ ہوا، ان کی منزلت کا اندازہ ہوا، ایک قربہ کا اندازہ ہوا، ایک قربہ کا، کہ اس قربہ پر اگر ہم کھڑے نہیں اترے تو ہم اسلام سے باہر۔ یہ مودت اگر ہماری جناب فاطمہ زہرا اور آل زہرا سے نہیں ہوئی، اولاد زہرا، اگر یہ مودت ہم نے نہیں رکھی اہل بیت اطہار سے تو ہم پورا اسلام سے خارج، اس لیے کہ یہ اجرت بن گئی ہے اسلام کی، اور اگر اجرت نہ ادا کی جائے تو پھر یہ کہاں سے قابل قبول ہے؟ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا۔ دنیا والوں کو آواز دینے کی ضرورت ہے کہ دنیا جس زہرا کو فراموش کر کے خاموش بیٹھ گئی ہے، آج اسے ضرورت ہے اپنے دین اور اپنے ایمان کا احیاء کرنے کی۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو لوگ اس راہ سے بھٹک گئے ہوں ان کو راہ راست پر بلا کر کے سچا مسلمان بنایا جائے، ایک حقیقی مسلمان بنایا جائے۔ جناب فاطمہ زہرا، حالانکہ حق بات یہ ہے کہ میں آج کے زمانے کے اعتبار سے خواتین کے مقامات اور اسلام کا نظریہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے ہی بیان کرنے میں ہمارا وقت ہی مکمل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس طرف کی تحقیق کو سمیٹ کر ایک جملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمانے کی ستم کے سمندر میں ڈوب رہی خواتین کو آج بھی اگر کوئی عزت کے ساحل پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے تو وہ سیرت جناب فاطمہ زہرا ہے۔
دنیا سمجھتی ہے میں نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا، نہیں، جب مردوں کی قلت ہوئی تو ان ویسٹ کلچر والوں نے کیا کیا، عورتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور انہیں کمپنیوں میں کام کروانے کے لیے گھر سے باہر نکال دیا، اور ان سے یہ کہا گیا تم بھی تو یہ کام کر سکتی ہو۔ ارے تم آج بتا رہے ہو کہ یہ کام کر رہے ہو، دنیا یہ سمجھتی ہے نا، امام خامنائی کہتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عورت گھر کے اندر رہ کے صرف اور صرف اولاد کی پرورش کر سکتی ہے اور تربیت کر سکتی ہے۔ بی بی زہرا نے 1400 برس پہلے اس بات کو دنیا والوں کے سامنے غلط ثابت کر دیا کہ عورت گھر میں رہ کر کے بچوں کی پرورش بھی کر سکتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کر سکتی ہے، پولیٹیکلی ایکٹیو بھی رہ سکتی ہے، دربار میں یعنی کہ حکومت سے ٹکرا بھی سکتی ہے، سوشلی بھی ایکٹیو رہ سکتی ہے۔ سوشلی سماجی طور پر بھی وہ ایکٹیو رہ سکتی ہے، ورنہ کہ مسجد میں آنے والا بھکاری، مسجد میں آنے والا کوئی بھی بھکاری ہے کوئی جو اسے روٹی کھلائے، تو صحابی کھڑا ہو کے در زہرا پہ آ کے جناب فاطمہ زہرا سے کہتا ہے، بی بی زہرا اپنی چادر کو یہودی کے ہاں بھجواتی ہیں، گھر میں اناج نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ گھر میں آخر اناج کیوں نہیں رہتا، گھر میں اناج نہیں ہے، سلمان جاؤ یہ فلاں یہودی کو دے دو اور اسے گروی رکھ کر کے 1 کلو جو لے آؤ، 1 کلو کھجور لے آؤ، روٹیاں بنائیں، کہا کچھ آپ رکھ لیجئے، کہا نہیں جس کے لیے لیا ہے اسی کو دے دے، اللہ ہمیں بھی دے گا۔ بی بی زہرا یہ کہتی ہے چند پریشانیوں میں پریشان ہو کر کے الجھ نہ جانا، جو خدا اس فقیر کو کھلا رہا ہے وہی خدا تمہیں بھی کھلائے گا۔ جو خدا وہی خدا تمہیں بھی کھلائے گا، خدا کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چادر بار بار یہودیوں کیوں جا رہی ہے؟ اچھا کہیں روایت میں مجھے نہیں ملا، ممکن ہے کسی کے، ظاہر ہے میں دعوت نہیں کر سکتا ہوں، ایک ہی یہودی کے یہاں نہیں گئی ہے چادر، الگ الگ یہودی کے یہاں، 3 روایت تو میں ہی جانتا ہوں الگ الگ۔ یہودی کے یہاں چادر پہنچی، اس نے چادر رکھ لی، رات کی تاریکی ہوئی، حجرے سے روشنی آئی، گھبرایا، گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ صاحب دمعۃ الثاقبہ نے لکھا ہے کہ 80 لوگ اکٹھا ہو گئے، جب حجرہ کھولا گیا تو دیکھا چادر زہرا سے روشنی آ رہی ہے، یہ سب لوگ پریشان ہو گئے، سب نے وہی اسی موقع پر کلمہ پڑھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی، جس بی بی کی چادر میں اتنے کمال ہو کہ 80 لوگوں کو مسلمان کر دے، اس بی بی کا کردار کتنا بلند رہا ہوگا۔ ایک تلخ جملہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے تلخ ہو، لیکن یہ میری عادات میں شمار ہے۔ بی بی زہرا کی چادر یہودیوں کو تو مسلمان بنا رہی ہے، لیکن بی بی زہرا کا دم بھرنے والی ہماری بہنیں اور مائیں اسی چادر کو سر سے گرا کر کے اپنے آپ کو یہودیوں سے بدتر بنا رہی ہیں۔ مقام افسوس ہے اور مقام غور و فکر ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ چادر اگر رکھ لیا تو سماج میں قدم نہیں رکھا جا سکتا؟ نہیں، اسی چادر کو سر پہ رکھ کے دربار کا چکر کاٹا ہے بی بی، اسی چادر کو سر پہ رکھ کر کے، میں نے ایک جملہ کہا نا ایک دم ابتدا میں علی رضا پناہیان کا، کہا کہ ایام عزائے فاطمیہ کیا ہے حقیقت میں؟ سماج کے ظالموں کے خلاف، خاموش سماج کے خلاف احتجاج کا نام ایام فاطمیہ ہے۔ کیوں؟ جناب زہرا
اپنے حقوق کی خاطر، دفاع امامت کی خاطر 40 روز تک مدینے میں لوگوں کے گھروں پہ دق الباب کرتی رہیں کہ تم سنو، تم تو جانتے ہو نا تمہارے رسول نے میرے بارے میں کیا کہا، تم تو جانتے ہو نا تمہارے رسول نے میرے بارے میں کیا کہا، تم تو جانتے ہو نا تمہارے رسول نے میرے بارے میں کیا کہا، تم تو جانتے ہو نا میری عصمت کیا ہے، تم تو جانتے ہو نا میری رفعت کیا ہے، تم تو جانتے ہو نا میری بلندی کیا ہے، ارے ذرا باہر نکلو، میرے شوہر کو لوگوں نے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے گئے ہیں۔ جناب زہرا نے سوشلی اس چادر کو رکھ کر کے اپنے سر پہ یہ احتجاج کیا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ علی رضا پناہیان کہتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زہرا کے لیے کسی نے دروازہ کھولنا تو بہت دور، لوگوں نے گھر کے اندر سے برا بھلا تک کہا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رکھ کے دیکھنا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے خدا نخواستہ اور اپنے جاننے والوں سے جا کے کسی مدد کی طلب کرو، اور جب وہ انکار کرتا ہے نا تو دل پہ کتنی گہری چوٹ لگتی ہے۔ جس کے ساتھ گزرا ہو وہی احساس کر سکتا ہے، ارے یہ تو نبی کی بیٹی ہے، رسول کی صاحبزادی ہے، ارے یہ تو خدا کی کنیز خاص ہے، یہ خاتم المرسلین کی شہزادی ہے، یہ اسی مدینے میں جس مدینے میں رسول نے اسلام کو پھیلایا، وہاں 40 روز تک لوگوں کے گھروں پہ دق الباب کرتی رہی، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ملا۔ عزادارو، میں نے خطیب کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے در خیبر کو اکھاڑ لیا۔ جیسے ہی در خیبر کو اکھاڑا سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اس واقعے نے زیادہ تر قبیلے والوں کو مسلمان بنا دیا تھا، لیکن میرا عقیدہ مضبوط تھا، میں مسلمان نہیں بنا۔ عرصہ گزرا، میں مدینے میں تھا، میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا، میں نے دیکھا ایک دھواں اٹھ رہا ہے۔ مدینے کی رواج یہ تھی، کسی کے گھر میں اگر میت ہو جایا کرتی تھی تو اس کے گھر میں خالی تنور روشن کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہے اور لوگ اس کے گھروں کو کھانا پہنچا دیں۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ کسی اور کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ علی و زہرا کا گھر تھا۔ ان کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میں نے بڑے تعجب سے اس سے سوال کیا، تم وہی تو علی ہو جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ کہا ہاں میں وہی علی ہوں۔ کہا پھر آج یہ ماجرا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا میرے رسول نے مجھے منع فرمایا ہے کہ خاموشی اختیار کر لینا، جنگ نہ کرنا۔ عزادارو، اس نے کہا میں نے یہ سوال کیا تو میں نے کچھ دیر کے بعد اس سے سوال کیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے سماج میں، میرے معاشرے میں، میرے قبیلے میں یہ طریقہ ہے، یہ ہر ایک کے پاس ڈیفنس کا، دفاع کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ عورت کون ہے جسے ڈیفنس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جسے دفاع کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے؟ جو لوگ چاروں طرف سے زد و کوب کر رہے ہیں اسے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، کہا یہ اسی رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ میں تفصیل بیان نہیں کہ روز شہادت ہے، عام طور سے میں مسائل بہت کم پڑھتا ہوں، روز شہادت ہے عزادارو سن لو، میں تفصیل نہیں بیان کروں، انشاءاللہ کی مجالسوں میں ذاکرین اعظام بیان کریں گے۔ ذرا تصور اس گھر کو کرو کہ جب در و دیوار کے درمیان بی بی دب کے رہ گئی، فضا کہتی ہے بی بی غش کھا کے زمین پہ گر گئے، علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے،
کسی اور کو سوچو نہ سوچو، ارے 4 سال کے امام حسن کو سوچو کہ وہ بچہ کیا کرے، کبھی اپنے بابا کو دیکھے یا اپنی ماں کو دیکھے۔ آزادار و آخری وقت وہ آتا اسی صدمے میں جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو بی بی کی چند وصیتوں کے مطابق ارے امام علی علیہ السلام نے غسل دینا شروع کیا، ایک چیخ ماری، مولا کائنات نے ایک چیخ ماری، جناب سلمان نے کہا مولا آپ تو صابروں میں سے ہیں۔ محسوس کرنا عزادارو، مولا کائنات کہتے ہیں سلمان تمہیں نہیں معلوم فاطمہ کا پہلو ٹوٹا۔ میرے ایک عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے انہیں فون کیا آپ کیسی حالت ہے؟ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن بستر پہ اپنی پسلیوں کو پکڑے ہوئے ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کہ پسلیوں میں بال آ گیا، ٹوٹی نہیں پسلی، کہ پسلیوں میں بال آ گیا، لیکن جب سانس لیتا ہوں بڑی زور کا درد ہوتا ہے۔ بی بی زہرا یاد آتی ہے، ہائے بی بی کی پسلی ٹوٹ چکی تھی۔ ارے اسی ضعیفہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، ارے آغوش قبر میں لے جا کر کے سپرد خاک کیا۔ رسول اللہ نے کہا یا علی لاؤ میری امانت مجھے واپس۔